السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے ایسی 7 چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں جن کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ اگر یہ چیزیں گھروں کے اندر موجود ہوں تو بہت ساری پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے اور لا علاج بیماریوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ خود اپنے آپ کو بھی، اہل خانہ کو، گھر کو، کاروبار کو، ہر چیز کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ محترم سامعین، کبھی ہم لوگ غلط کرتوت، غلط رویے اور بدعمالی کی وجہ سے کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ذات پر الزام ڈالتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، حالانکہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، مگر ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ بہرحال بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں جس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے۔ پہلی چیز ہے زمزم کا پانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ آپ اگر خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے پیاس بجھانے کا، بھوک مٹانے کا ذریعہ بھی ہے، اور اگر کسی بیماری کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بیماری سے شفا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہر گھر کے اندر زمزم کا پانی ہونا چاہیے۔ آپ جس نیت سے اس کو پئیں گے آپ کی وہ نیت پوری ہوگی۔ اگر کسی بیماری کے دور ہونے کے لیے پی رہے ہیں تو آپ کو شفا حاصل ہوگی، اور اگر آپ کسی مصیبت اور پریشانی کے دور ہونے کے لیے پی رہے ہیں تو آپ کی مصیبتیں دور ہوں گی۔ اور اگر آپ کی کچھ تمنائیں ہیں، ارمان ہیں، اور اس ارمان اور تمناؤں کی پوری ہونے کے لیے اگر آپ پی رہے ہیں صدق نیت سے، پورے یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو پھر آپ کی وہ تمنائیں بھی پوری ہوں گی۔ قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ صدق نیت سے اس چیز کو استعمال کریں۔ تو پہلی چیز زمزم کا پانی۔ اور دوسری چیز جو میرے محترم وہ ہے کلام اللہ شریف۔ قیامت تک آنے والی جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی آفتیں، بلائیں ہیں، سب چیز کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہو پاتی۔ قرآن صرف ہدایت کا ذریعہ نہیں، یہ برکت کا، ہدایت کا، شفا کا ذریعہ ہے۔ یہ جامع الکتب ہے، ساری چیزیں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کئی جگہ پر اللہ نے شفا کا تذکرہ فرمایا۔ کتنی مخصوص صورتیں، کتنی مخصوص آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کر بیماروں کا علاج کیا جاتا ہے، جس سے پڑھ کر گھر میں برکتیں آنے کا اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں گھر کے اندر آنے کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری مخصوص صورتیں ایسی ہیں جن کو برکت کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم، اللہ کا جو کلام ہے اس کی تلاوت روز ہونی چاہیے ہر گھر کے اندر، جس سے آپ کے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین و جنات کا تسلط اس گھر کے اندر نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے کاروبار میں، گھر میں بندش کر دیا گیا، گھر میں شیطان کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، بھوت پریت کا اثر ہے۔ خدا را اس طرح کے خیالات چھوڑ دیں اور قرآن کی تلاوت صبح اور شام شروع کریں، اور پھر اس کا اثر دیکھیں، فائدہ دیکھیں کہ آپ کے گھروں سے ہر طرح کی پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں اور اس طرح کے جتنے بھی سفلی اثرات ہیں، جنات و شیاطین کے اثرات، بھوت پریت کے اثرات، سب ختم ہو جائیں گے۔ ہر چیز سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ کی کتاب کے اندر، اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے، اللہ نے اپنے کلام کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا آپ کو شرف حاصل ہوگا۔ اس کے لیے قرآن کی تلاوت لازمی ہے۔
یہ 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز میرے محترم وہ ہے کھجور۔ کھجور کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر کھجور ہو اس گھر کے اندر فاقہ نہیں آ سکتا، غریبی نہیں آ سکتی، تنگ دستی نہیں آ سکتی، محتاجگی نہیں آ سکتی۔ اس لیے کھجور مکمل خوراک بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے تھے، اللہ کے نبی کے گھر والوں کا گزران کھجور اور پانی پر ہوا کرتا تھا۔ اس لیے کھجور کا استعمال صبح شام کریں، اس کے اندر شفا اور صحت سب کچھ ہے، اور اس سے غریبی نہیں آتی۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی جو ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز کلونجی ہے، جس کو بعض علاقوں میں کرنز رگم، بعض علاقوں میں منگریلا بھی کہا جاتا ہے۔ منگریلا، کلونجی، یہ عجیب چیز ہے میرے محترم، ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں موت کے علاوہ ہر چیز کا اس کے اندر علاج ہے، یہ ہر چیز کی دوا ہے سوائے موت کی۔ اندازہ کیجیے جتنی بھی قیامت تک آنے والی بیماریاں ہیں، ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے سوائے موت کی۔ اس لیے آپ جس طرح چاہے استعمال کریں، ایسے ہی آپ چاہے نگل لیں، پانی کے ساتھ کھائیں یا کسی چیز میں ڈال کر استعمال کریں، بس آپ کے پیٹ کے اندر یہ جانا چاہیے۔ اور اگر کلونجی کے ساتھ میتھی کا دانہ بھی ساتھ میں استعمال کر لیں تو نور علی نور۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کے وقت 1 ٹملر یعنی 1 گلاس پانی میں، 1 کپ پانی میں 1 چٹکی کلونجی اور 1 چٹکی میتھی دونوں بھگنے کے لیے چھوڑ دیں، اور صبح نہار منہ خالی پیٹ آپ اس پانی کو پی لیں اور کلونجی اور میتھی کو چبا کر کے کھا لیں۔ آپ اندازہ نہیں کریں گے کہ اتنی ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں، اور جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں اس سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ آپ کے اندر قوت دفاع بھی آئے گا، جس سے آپ بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کلونجی اور میتھی کا دانہ دونوں اگر آپ استعمال کریں گے تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ کلونجی کی تاثیر گرم ہے اور میتھی کی تاثیر ٹھنڈک ہے، اس لیے دونوں مل کر کے ایکول ہو جائے گا، نہ آپ کے جسم کے اندر زیادہ گرمی ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی، اس لیے دونوں کا استعمال کریں۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی، اور 5ویں چیز جو ہے وہ ہے زیتون کا تیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ 3 کے اندر قسم کھائی ہے والتین والزیتون۔ اللہ کے نزدیک اس چیز کی کتنی اہمیت ہوگی کہ اللہ خود اس کی قسم کھا کر اپنی بات شروع کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجیے، جس کو آلیو آئل بھی کہا جاتا ہے، زیتون کے تیل کو آلیو آئل۔ بڑی عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی نعمت بنا کر اتارا ہے۔ آپ جس بیماری میں مبتلا ہوں، آپ اس کو یا تو دوا کے طور پر پی لیں، یا کھانے کی کسی چیز میں ملا کر کے کھائیں، یا پھر جو پکاتے ہیں آپ کھانا، سالن وغیرہ، سبزی، ترکاری، اس میں وہ آلیو آئل میں ہی، زیتون کے تیل میں ہی آپ پکا کر کھائیں۔ جس طرح بھی آپ استعمال کرنا چاہیں، یا لگانے میں استعمال کریں، آپ لگا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں۔ جس طرح بھی ہو آپ استعمال کریں گے، بے شمار بیماریوں سے آپ نجات پا سکتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ 99 بیماری سے زیادہ کا اس کے اندر علاج موجود ہے۔ یہ تو تکثیر کے لیے کہا جاتا ہے کہ 99 بیماری، ورنہ بے شمار ایسی بیماریاں ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں زیتون کے تیل کے استعمال کے ذریعے سے۔ اس لیے زیتون کا تیل بھی ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ 6ٹھی چیز ہے شہد۔ شہد تو آپ جانتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے محترم، آپ حکماء اطباء کے پاس جائیں گے تو چند جڑی بوٹیوں سے آپ کو دوا تیار کر کے دے دیں گے، 5-10 جڑی بوٹیوں، اور اندازہ کیجئے کہ شہد 5-10 نہیں، 100 اور ہزاروں پھول اور پتوں کے جوس اور رس سے شہد جو ہے بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھیوں کو وہ ہنر دیا ہے، وہ عقل دی ہے جو آج کے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور انجینئرز وہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مکھیوں کو وہ ہنر دیا ہے کہ وہ صرف مفید پتے اور پھول کا ہی رس چوس کر کے لاتے ہیں۔ اگر کوئی مکھی شرارت سے کسی زہریلے پودے کا، زہریلے پھول یا پتے کا رس لے کر آ جائے تو رانی مکھی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ کرے، اگر وہ زہریلا نکلے تو اس مکھی کو وہ مار دے۔ اس کو اجازت نہیں ہوتی ہے شہد میں اس رس کو استعمال کرنے کی۔ اندازہ کیجیے، آج ہم تو پرکھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ زہریلا ہے یا فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے۔ ان مکھیوں کو اللہ نے وہ ہنر دیا، وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پرکھ لیتے ہیں اور صرف مفید جو ہے پھول اور پتے اسی کا رس لاتے ہیں، اور شرارت سے کوئی ایسا شرارت کر دے تو پھر اس کی زندگی وہیں ختم ہو جاتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اندازہ کرو کتنی بڑی نعمت یہ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ بے شمار پتے اور پھول جس کے اندر غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، ساری چیزوں کا مجمع اور مخزن جو ہے وہ شہد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے شفا کے طور پر اور غذا کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اطباء اور حکماء حضرات اپنی دواؤں میں خاص طور سے شہد کا استعمال کرتے ہیں معجون وغیرہ بنانے کے اندر، اس لیے مکمل ایک دوا ہے شہد۔ آپ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نہار پیٹ مہینے میں 3 دن شہد کو چاٹے گا تو کوئی مہلک بیماری، لا علاج بیماری اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ کتنا سستا علاج ہے، مہینے میں صرف 3 دن آپ شہد کو چاٹ لیں خالی پیٹ نہار منہ، آپ کو کوئی بھی مہلک بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ کتنا بہترین علاج ہے میرے محترم۔ اور یہ اچھا چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز سرکہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سرکہ جس گھر میں ہو اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، غریبی نہیں آ سکتی، محتاجگی نہیں آ سکتی۔ نعم الادام الخل، سرکہ کے کیا ہی بہترین سالن اللہ کے نبی تعریف فرما کر کھایا کرتے تھے۔ سرکہ جس کو ونیگر کہا جاتا ہے، آپ سیب ہو، انگور ہو، گنا ہو، کھجور ہو اور بہت ساری چیزوں کا سرکہ بنتا ہے، آپ جس چیز کا چاہے استعمال کریں، لیکن انگور کا سرکہ بہتر ہوا کرتا ہے ان چیزوں میں۔ تو ونیگر یعنی سرکہ جو ہے ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ سرکہ بہترین دوا بھی ہے اور آپ سالن کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں۔ جو استعمال کرنے والے وہ تو جانتے ہوں گے۔ یہ جو 7 چیزیں ہیں، ان چیزوں میں بہت ساری ایسی ہوں گی جو آپ کے گھروں میں موجود ہوں گی، مگر اس کی اہمیت آپ کو معلوم نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان 7 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن گھروں کے اندر یہ 7 چیزیں ہوں، بہت ساری بیماریوں سے وہ بچ سکتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، بہت ساری آفتوں اور بلاؤں سے وہ بچ سکتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کر سکتے ہیں، گھر والوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو، گھر والوں کو، گھر کو، کاروبار کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، زندگی میں برکتیں چاہتے ہیں، بیماری سے نجات چاہتے ہیں، تو ان 7 چیزوں کو اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر طرح کی بیماری سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ 7 چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز زمزم کا پانی، دوسری چیز ہے قرآن شریف، تیسری چیز ہے کھجور، چوتھی چیز زیتون، 5ویں چیز کھجور، اور 7ویں چیز شہد، اور 6ٹھی چیز شہد، 7ویں چیز سرکہ۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن کو آپ اپنے گھروں میں رکھنا ہے۔ اگر رکھیں گے تو فرمان نبوی کے مطابق ہر طرح کی پریشانیوں سے، آفاتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دعاؤں سے نوازیں، اور شمائل انفو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو نئے حضرات ہیں وہ سبسکرائب کریں، اور جتنے بھی یہ سن رہے ہیں وہ اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔